ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی کے برآمدے میں بیٹھے تھے اور صحابہ کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ اسی وقت حضرت حسین وہاں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت حضرت فیضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے دیکھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حفیظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اے حفیظہ، اگر حسین ابھی اپنے نانا کے پاس پہنچ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور ان کے ساتھ کھیلنے لگیں گے۔ اس سے ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک باتوں اور قرآن کی تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے حفیظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ حسین کو روکے۔ تب حفیظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھا کر پیار سے کہا، بیٹا حسین، تمہارے نانا ابھی بہت مصروف ہے، وہ ہمیں ضروری تعلیم دے رہے ہیں، تم ابھی گھر چلے جاؤ، بعد میں اپنے نانا سے مل لینا۔ حفیظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، تم میرے نانا کی بات سن رہے ہو کیونکہ تم جانتے ہو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن میں تو ان کا ناتی ہوں، پھر بھی تم مجھے میرے نانا کے پاس جانے نہیں دے رہے۔ کیا میں اپنے نانا سے ملنے کے قابل نہیں ہوں؟ کیا تم نے سوچا ہے کہ میں ان سے کسی حصے میں کم ہوں؟ میں کبھی بھی ان سے کسی حصے میں کم نہیں ہوں۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک پہنچی تو وہ نہایت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے فوراً حفیظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور غصے سے کہا، اے حسین، تم کیا بیکار کی باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ رسول اکرم رحمت اللہ عالمین ہے؟ انہی کے ذریعے یہ پوری دنیا رچی گئی ہے، اس کی شان اور عزت کا کسی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اور تم میرے بیٹے ہو کر رسول اللہ کی شان میں ایسے بے ادبی والی باتیں کر رہے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سخت باتیں سن کر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ انہیں اور موقع نہیں دیا۔ انہوں نے اپنے دوست ہاتھوں سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منہ دبا دیا، اتنی زور سے دبایا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانتوں پر چوٹ لگی اور ان کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے خون نکلنا شروع ہوا تب وہ درد سے چلاتے ہوئے کہنے لگے، او نانا کے صحابہ، تم میرے نانا کے پاس جانے کیوں نہیں دے رہے ہو؟ تم جن کی وانی سن رہے ہو، میں اس رسول کے کسی حصے میں کم نہیں ہوں۔ میں حسین کہہ رہا ہوں کہ میں اس رسول سے کئی گنا بہتر ہوں۔ یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخاطب کر کے کہا، اے علی، تمہارا بیٹا حسین رسول کی شان میں بے ادبی والے باتیں کر رہا ہے۔ اگر میرے بیٹے عبداللہ کے منہ سے ایک بھی لفظ نکلتا تو میں اس کو اسی وقت ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ ٹھیک اسی وقت دوسری طرف سے رسول اللہ ایسے ڈبلو کی مدھور آواز سنائی دی، اے علی، میرے کلیجے کے ٹکڑے، میرے ناتی کو میرے پاس آنے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول اللہ کی آواز سنی تب انہوں نے حسین کو اپنی گود سے چھوڑ دیا۔ جہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزادی ملی، وہ دوڑ کر اپنے نانا کے گود میں بیٹھ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے اور گال پر چومتے ہوئے کہنے لگے، او میرے پیارے نانا، میں تو صرف آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، لیکن آپ کے ایک سبی حفیظہ نے مجھے آپ کے پاس آنے نہیں دیا، اور میرے اپنے بابا حضرت علی نے میرا منہ اتنا سختی سے دبایا تھا کہ دیکھیے نانا، میرے ہونٹ پھٹ گئے ہیں اور خون نکل رہا ہے۔ اس غصے اور درد میں
میرے منہ سے نکل گیا تھا کہ میں اس نبی سے کسی حصے میں کم نہیں بلکہ سب سے بہتر ہوں۔ نانا آپ میری اس بات پر غصہ مت کریے گا، مجھے معاف کر دیجئے۔ حسین کے منہ سے یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے ہوئے بولے، اے میرے ناتی، میں نے تمہاری بات کا کچھ برا نہیں مانا اور میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اچانک حضرت عمر فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور درخواست کی، یا رسول اللہ، آپ حسین سے پوچھئے کہ انہوں نے کیوں کہا کہ وہ آپ سے کئی گنا بہتر ہے اور آپ سے کسی حصے میں کم نہیں ہے۔ ہم سب صحابہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بات ان کے دل میں کیسے آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے تم ایسی کوئی بات ایسے ہی نہیں کرتے، ضرور اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ تم نے کیوں کہا کہ میں رسول سے کوئی راز ہے؟ تم نے کیوں کہا کہ میں رسول سے کئی گنا بہتر ہوں اور ان سے کسی حصے میں کم نہیں ہوں؟ میرے صحابہ بھی یہ بات جاننا چاہتے ہیں۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر درخواست کی، نانا جب آپ کے صحابہ جاننا چاہتے ہیں تب میں بتا رہا ہوں۔ اچھا نانا آپ بتائیے تو آپ کے بابا کا نام کیا ہے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میرے بابا کا نام عبداللہ ہے۔ تب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو نانا جان آپ کے بابا عبداللہ کیا جنت میں جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں رسول ہو کر بھی یقین طور پر نہیں کہہ سکتا کہ میرے بابا جنت پائیں گے یا نہیں۔ ہاں، اللہ چاہے تو انہیں جنت دے سکتے ہیں اور چاہے تو نہیں بھی دے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت غور سے سنی، پھر دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، نانا جان تو اب بتائیے میرے بابا کا نام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تمہارے بابا کا نام حضرت علی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ پوچھا، نانا جان میرے بابا کا کیا؟ اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دونوں ہاتھوں سے اٹھا لیا۔ پھر صحابہ اکرام نے کہا، او میرے صحابہ ذرا دیکھو تو سب، کیا میرا یہ ناتی مجھ سے بہتر نہیں؟ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، او میرے بھائی علی، میں تو ایک معمولی انسان عمر ہوں لیکن تم تو گیانی ہو، اللہ رب العالمین نے تمہیں بہت علم عطا کیا ہے، پھر بھی تم نے کیسے اس معصوم بچے کے ہونٹ پر چوٹ لگائی؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ اکرام بہت پیار کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں انتہا پیار کرتے تھے۔ فرشتے بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پیار کرتے تھے اور سوائے اللہ رب العالمین بھی حسین رضی اللہ عنہ کو پیار کرتے تھے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ایک خاص کام سے موجود تھے۔ اس وقت وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تب نہ جانے کہاں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پر چڑھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوتر سر پر بابری بال تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بالوں کو پکڑ کر گردن پر کہنے لگے، چل میرے گھوڑے، چل میرے گھوڑے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیل رہے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھوڑے ہو، لیکن اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں تھے اور تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے تسبیح 3 بار، 5 بار، 7 بار اور یہاں تک کہ 10 بار تک پڑھی۔
پھر ایک لمحے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا اگر میں ایسے لمبے وقت تک سجدے میں رہوں تو نہ جانے اللہ رب العالمین غصہ نہ ہو جائے، ایسا نہ سوچے کہ میں نے اپنے پیارے ناتی کو پا کر کھیل کود شروع کر دیا اور اللہ کو بھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ سوچ رہے تھے کہ اب سجدے سے سر اٹھائیں گے کہ تبھی اللہ رب العالمین نے پکارا، او میرے حبیب حسین نے آپ کو گھوڑا بنایا ہے، وہ آپ کی پیٹھ پر سوار ہے، جب تک حسین آپ کی پیٹھ پر ہے آپ سجدے میں ہی رہیے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ہی رہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اس وقت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، او میرے پیارے نانا آپ گھوڑا بن جائیے، میں آپ کی پیٹھ پر سوار ہوں گا۔ تب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم گھوڑے کی طرح بیٹھ گئے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پوتر پیٹھ پر چڑھ گئے۔ ان کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، او میرے پیارے نانا آپ گھوڑے کی طرح آواز کیجیے اور چلتے رہیے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلنے لگے اور گھوڑے کی طرح آواز بھی کرنے لگے۔ حضرت حسین نے پھر کہا، او میرے پیارے نانا آپ پھر گھوڑے کی طرح چلیے اور آواز کیجیے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گھوڑے کی طرح چل کر آواز کی۔ پھر حضرت حسین نے کہا، او میرے پیارے نانا پھر آواز کیجیے، لیکن اس بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم کے مارے آواز نہیں کیے۔ انہوں نے سوچا اگر میں پھر ایسی آواز کروں گا تو لوگ نہ جانے کیا کہیں گے، مذاق اڑائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری بار آواز نہیں کی۔ تبھی اللہ رب العالمین نے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اترے اور درخواست کی، یا رسول اللہ اپنے ایک بار گھوڑے کی طرح آواز کی ہے، دوسری بار کی ہے، ان دونوں آوازوں کے ذریعے اللہ رب العالمین آپ کی آدھی امت کو گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اگر آپ تیسری بار بھی گھوڑے کی طرح آواز دیتے تو اللہ رب العالمین آپ کی پوری امت کے جیون میں تمام گناہوں معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔